ہر سرکاری محکمے میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک متصب کا بھی ادارہ ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے جو پرٹیننٹ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے اور ان جو مسائل ہیں، چاہے وہ بینکنگ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ہراسگی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ انشورنس کے حوالے سے ہوں، تو وہاں پر جو متصب کا ادارہ ہوتا ہے وہ ان کی شکایت کا ازالہ کرتا ہے۔ تو آج ذرا اسی چیز کو میں ڈسکس کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر نعیم صدیقی جو کہ ڈائریکٹر جنرل انشورنس متصب۔ بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں انشورنس کلچر نہیں ہے، اور جو ہے رہا صاحب وہ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں، ہر کوئی بندہ اور میں اس کے پر بھی آؤں گا ذرا، کیونکہ بات ساری شروع ہوتی ہے کہ آپ کی جو سیلز ٹیم ہے وہ وعدے کچھ اور کرتی ہے، ایک انٹینجیبل پروڈکٹ جو ہے وہ لوگوں کو اگلے 20 سال تک کے لیے جو ہے وہ بیچی جا رہی ہوتی ہے ایک خواب دکھا کے، لیکن ریالٹی مختلف ہوتی ہے۔ کیوں ہم پیچھے رہ گئے انشورنس سیکٹر میں اتنا؟ جی بہت اچھا انٹروڈکشن آپ نے دیا ایک اوور آل انشورنس انڈسٹری کا بھی، اور اس کو جس طریقے سے آپ نے اکانومی سے جوڑا ہے وہ بھی بہت بہترین طریقے سے جوڑا ہے۔ بیسیکلی ہمارے یہاں جو آپ کے انٹرو سے ہی ایک دو لفظ میں لوں گا کہ ایک جو مارکیٹنگ ہے انشورنس پروڈکٹس کی اور جو سیلز پوائنٹ ہیں، یہ سیل پوائنٹ اور مارکیٹنگ یہ دونوں یہاں پہ اس لیول کی نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں۔ شروع سے اگر آپ 10-15 سال پہلے تک چلے جائیں تو جنرلی کیا ہوتا تھا کہ آپ بات یہاں سے شروع کر رہے ہوتے تھے کہ اگر آپ مر گئے تو ایگزیکٹلی اب جب یہ ایک بیڈ مارکیٹنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی بندہ ایک قدم پیچھے ہو جاتا ہے کہ میں کیوں مر گیا یا کیا ہوگا اس کے بعد ایسا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ابھی ماڈرن ٹائمز میں تھوڑا سا چینج ہوئی ہے۔ اگر آپ پچھلے 5-7 سال کی مارکیٹنگ یا جو انشورنس کمپنیز کی جو سیلز پوائنٹ ہیں ادھر اگر ان کو لیا جائے تو ان چیزوں کے بدلے انہوں نے وہ جو آپ کی بات ہے ایک خاص خواب دکھانا شروع کیا کہ اگر آپ جی گئے تو۔ اب مرنے اور جینے کے درمیان یہ جو خاص فرق ہے ادھر سے یہ چیزیں اب کچھ بہتری بھی ہوئی ہے۔ اگر یہ آج سے 15 سال پہلے 0.5-0.45% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہمارا تھا تو ابھی 0.86 اور 0.9 کے درمیان ہمارا جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن انشورنس انڈسٹری کا ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتری ہوگی آگے، اور اس میں کچھ پروڈکٹس ایسی آئی ہیں مثال کے طور پہ اس کے بہت سارے پرابلمز بھی ہیں۔ بینک کا انشورنس پروڈکٹ سے اس انڈسٹری کو خاص طور پہ بہت بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ لائف انڈسٹری جو بینکس انشورنس اس وقت آ رہی ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بینکس خود ایجنٹ بنے ہوئے وہاں پہ، اور وہ ادھر بھی بڑا برا حال ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو ادارہ ہے جو انشورنس متصب، اس کا کیا کردار ہے، کیا کام ہے؟ آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، مسائل تو بہت سارے ان کے حل کی طرف آتے ہیں۔ متصب کا ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ یہ ایک پیپلز چیئر ہے، پیپلز ایڈوکیٹ کے طور پہ انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے کہ یہ محتسب کے ادارے جو امبڈسمین کے ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں فیڈرل لیول پہ 5 ادارے ہیں۔ ایک گورنمنٹ سیکٹر کو دیکھتا ہے، وہ ہے وفاقی محتسب کا ادارہ، پھر ہمارا انشورنس محتسب ہے، بینکنگ محتسب ہے، ٹیکس محتسب ہے، اور ایک ویمن ہیرسمنٹ کے اگینسٹ جو ورک پلیس پہ ویمن ہیرسمنٹ کے اگینسٹ کچھ کمپلینٹس لی جاتی ہیں۔ ہمارا ادارہ انشورنس محتسب جو فیڈرل انشورنس محتسب ہے وہ بیسیکلی انشورنس انڈسٹری میں جو میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے اور اس میں جو کلیمز کے حوالے سے خاص طور پہ ایٹ دا ٹائم آف سیلنگ دوز پالیسی، ایٹ دا ٹائم آف پرچیزنگ دوز پالیسیز، جب وہاں مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے فرام بوتھ دا سائڈس، جیسے بلند بانگ دعووں کے ساتھ ایجنٹ یہ بتاتا ہے کہ آج آپ یہ 1 لاکھ روپے پر ایئر دیں اور 10 سال تک دیں تو آپ کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا میں ایسے مل جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے کہ جہاں انشورنس پالیسی نہیں بیچی جا رہی ہے اس کو انویسٹمنٹ پالیسی بتا کے بیچا جا رہا ہے۔ اور انشورنس پالیسی جو کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی ہے وہ اکرنس آف ایونٹ پہ منحصر ہے، کہ اگر وہ مر گیا تو، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو، اس چیز کو ایکچوئل نہیں بتایا جاتا ہے، اور وہاں پہ مس سیلنگ، مس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت بڑے ایشوز ہیں۔ نہیں، لیکن وہ جو کانٹریکٹ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ بعد میں یہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے۔ انشورنس کمپنی بھی کہتی ہے کہ جناب یہ 75 پیجز کا ایک ڈاکیومنٹ تھا، وہ آپ نے آنکھ بند کر کے سائن کیا۔ ایک وقت میں ایک انشورنس جو سیلز ریپریزنٹیٹیو ہے آپ کے اس سے اتنے اچھے ٹرمز ہیں کہ آپ اگلے 20 سال کا ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں اور 20 سال میں آپ نے پریمیم دینا ہے۔ لیٹس سے میں ایک ٹرم ایشورنس اگر اس کے اوپر رکھ دوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بلائنڈلی سارے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سائن کر رہا ہے۔ پھنستا وہ اس وقت ہے کہ جب وہ کلیم کی جناب اس میں یہ ٹرم رائڈر شامل تھا، یہ نہیں تھا، اس میں یہ کلوز تھی یا یہ نہیں تھی، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ کیا جو سب سے یہ خیر آپ سے تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن جو انشورنس کمپنیز ہیں جو ان کی سیلز ٹیم ہے وہ
اپ ٹو جو ان کی ایڈوکیٹ ایک سمجھ لیں کہ جو پروفیشنل ایجوکیشن یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک پریمیم کے اوپر 40% 50% کمیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سیلز ریپ سے لے کر ایک ایریا مینیجر تک. تو اب لوگ جو ہیں آدھے سے زیادہ لوگ اسی لیے سیلز ٹیم جوائن کر لیتے ہیں کہ ان کو زبردست, اور یہ ریفرل بزنس ہے, ایک دوسرے سے ریفرل. تو ہماری یہاں جو ہے نا میرے خیال سے اس کی رانگ ایٹ ویری بگننگ ہے, اس کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے پاکستان. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے ابھی 75 پیجز کا یا 70 پیجز کا فارم کہا, میرا اپنا ذاتی تجربہ اس پورے سسٹم میں یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ کم از کم 8-10 پیجز ایسے ہوتے ہیں جن کو صحیح طریقے سے اس کو پر کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو اس ایجنٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا, اس ایجنٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا. اگر آپ اپنی فرض کر لیجئے کہ وہ تو مس سیلنگ کر رہا ہے, اگر ایجنٹ مس ریپرزینٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کو اگر کوئی بیماری ہے اور وہ بول رہا ہے کہ آپ اس پہ نو لکھ دیں, تو آپ اس پہ اس کو کہیے کہ میں ٹھیک ہے تھوڑا بہت پریمیم زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں, آپ اس پہ یس کر دیں. کسی کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کسی کو کڈنی کی کوئی دوائی لے رہا ہے, اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ جناب آپ نے وہ کلیم لیا, اس کے بعد آپ کو وہ اس بیماری کے لیے آپ میڈیکل انشورنس میں جائیں, جناب آپ کی ہسٹری تو یہ 10 سال کی ہماری آپ کے پاس کہہ رہی ہے, آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے 10 سال کا کہہ رہا ہے, 2 دن پہلے آپ نے ڈیزیز کے حوالے سے پھر وہ کلیم جو ہیں وہ ریپیڈیٹ ہوتے ہیں, ریجیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. وہاں تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ظاہری بات ہے, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹریکٹ ہے یہ, دونوں لوگوں نے سائن کیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ وہ 2-3 پیجز جہاں وہ اپنی ہسٹری بتا رہا ہے, میڈیکل ہسٹری بتا رہا ہے, وہاں تو خاص طور پہ اس کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو زیادہ ریشو کس میں ہے, ہیلتھ میں ہے, میڈیکل میں ہے, یا آپ کی سب سے زیادہ لائف میں ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ لائف میں ہے. اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو 2 براڈر پرسپیکٹو, ایک جنرل انشورنس, لائف میں سب سے زیادہ بینک کا انشورنس ہے, کیونکہ بینک ڈیتھ سے جب پالیسی بک رہی ہے تو بینک ایز کارپوریٹ انشورنس ایجنٹ they are not trained to sell that insurance policy. اب وہاں سے سیل, اور جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ وہ وہاں پہ کمیشن ہے, 40-50% کمیشن ہے, وہاں پہ مس سیلنگ, مس ریپرزنٹیشن بینک ڈیسک سے ہوتی ہے, اس کو خاص خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ پریونشن سب سے پہلے ضروری ہے. میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنے ادارے کی ایک اویئرنیس کریٹ کر دوں کہ ہمارا ادارہ ہے, اور یہاں پہ آئیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کسی قسم کا کوئی آپ کو کلیم میں نہیں, تو کیا اگر کوئی انڈیویجول مثال کے طور پہ انڈیویجول ہے, اس کو پرابلم ہے, تو وہ آپ کو کیسے اپروچ کرے گا؟ دوسرا یہ کہ ایک لمبا چوڑا وکیل کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے, وکیل تو محتسب کے اداروں میں بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں ہم خود وکیل کے طور پہ کلائنٹ کے لیے, جو کسٹمر ہے, جو کمپلیننٹ ہے, جو داد رسی کے لیے آتا ہے, جو سائل, اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہم خود ہیلپ کریں. کسی وکیل کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا انشورنس پالیسی ریلیٹڈ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے, ہماری اپنی ہیلپ لائن ہے 1082, ہماری ہیلپ لائن. اس نمبر پہ, اس 1082 پہ صبح 9 سے 5 تک ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری آن لائن کمپلینٹ, ہماری ویب سائٹ ہے fio.gov.pk, اس پہ آن لائن کمپلینٹ کر دیں, یا ہمارے مختلف شہروں میں وہاں جا کے ہماری ویب سائٹ پہ تمام ایڈریسز ہیں, وہاں جا کے پٹ اپ کریں. جی آپ 1 پیجر صرف دے دیجئے, ایک اپلیکیشن کسی وکیل کی, اس کے اوپر ایک کارروائی ہوتی ہے. اور ایسنس آف لا جو ہے, ہمیں جو الاؤ ہے وہ میکسیمم 60 ڈیز کے اندر اس کو انصاف کی فراہمی کرنا ہمارا فرض ہے. مطلب قانون ہمیں within 60 ڈیز اس کا آرڈر, 1 یا 2 تو موسٹلی کیا ہوتا ہے اس میں, آؤٹ سائڈ, میں کورٹ تو نہیں کہوں گا, لیکن اس میں کیا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ محتسب کا جو اوور آل کانسیپٹ ہے نا, وہ ہے ایمیکیبل سیٹلمنٹ. ایمیکیبلی دونوں کو ایک ون ون پوزیشن پہ آپ لے آئیے, کمپنی اینڈ دا کلائنٹ. یہاں اگر مثال کے طور پہ وہ بول رہا ہے نہیں مجھے 10 لاکھ روپے ملنے چاہیے, کمپنی بول رہی ہے اس کے 6 لاکھ بن رہے ہیں, تو کہیں بھی ایسی جگہ ون ون پوزیشن پہ دونوں کو لے آیا جائے جہاں ایمیکیبلی, آربیٹریلی ان دونوں کو ون ون پوزیشن پہ ایک خاص اماؤنٹ پہ طے ہو جاتا ہے. ان لوگوں کی دونوں کی مرضی ہے, کنسنٹ لے کے, اور اس کے اوپر ہم آرڈر کر دیتے ہیں. آن ایوریج کتنے آپ نے ڈسپوز آف کیے ہوں گے اس طرح سے جو سیٹلمنٹ ہیں؟ کچھ 96% ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہوتے ہیں. بہت تھوڑے ایسے طرف جاتے ہیں جو ہم, ہاں, اسپیکنگ آرڈرز یہاں پہ آ جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میکسیمم سائڈ اسپیکنگ آرڈر چلے جائیں. کمپنیز بھی اس میں چیزوں کو سمجھ رہی ہوتی ہیں. تو اس کا بنیادی وجہ کیا, 90-95% سیٹلمنٹ رہتی ہے, کیوں, اس لیے کیسے, مطلب وہ ڈنڈا کیا ہے یہ مجھے بتائیے. وہ آتے, دیکھیں ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں نا, اور اس چیز کو, یہ چیز
قانون سے اور کاغذوں سے ثابت کرتے ہیں کہ کمپنی غلط تھی، یا مثال کے طور پہ صرف کمپنی ہی غلط نہیں ہوتی، ایک بندہ ہے جس کو ڈکلیئر ہو گیا خدا نخواستہ ایک جان لیوا بیماری، کوئی بھی بیماری آپ لے لیجئے، اور اس کے 2 مہینے بعد وہ کوئی پالیسی کرا لیتا ہے، اس کو کوئی بھی ایجنٹ آتا ہے اور بولتا ہے، ایک نارمل پریکٹس، ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ اس کو کوئی خدا نخواستہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا یا اس کو کڈنی فیلیور ڈائگنوز ہو گیا، اور اب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 1 سال یا 6 مہینے چلیں گے اور انہوں نے پالیسی کرا دی، تو یہ بھی پری ایگزسٹنگ ڈیزیز، اور اس میں آتے ہیں اس طرح کے کیسز، بالکل آتے ہیں، تاکہ اسی نہیں عموماً ہم نے فلموں میں اور کہانیوں اسی میں نہیں دیکھا نہیں ایسے بالکل ایسے کیسز ہیں جس یہی تو انصاف ہے نا، یہیں پہ تو آ کے کہ کمپنی والا اگر غلط ہے تو اس کو اس لیول پہ لایا جائے کہ نہیں کمپلیننٹ کی بات آپ مانیں، اور اگر کمپلیننٹ غلط ہے بینکس جو آج کل کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی اس میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں، پرابلم آ رہے ہیں، بینکس جو ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بینک کی یہ پروڈکٹ بیچ رہی ہے اور یہ ایسوسیٹ ہے بینک کے ساتھ، لیکن وہاں پتہ چلتا ہے کہ سیپریٹ وہ ایک کاؤنٹر لیا ہوا ہے کسی بھی انشورنس کمپنی نے اپنے پروڈکٹ کے لیے، اور بینک کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہے آپ کے پریمیم کے حوالے سے، کمیشن کے حوالے سے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینک ڈیسک جو ہے وہ ایک انشورنس کارپوریٹ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، بینک کی وہ پالیسی نہیں ہے۔ جنرلی لوگ جو بینک ڈیسک سے لیتے ہیں وہ یہ سمجھ کے لیتے ہیں یا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پالیسی انویسٹمنٹ پالیسی ہے، اور کیونکہ ایئرز اینڈ ایئرز کا ایکسپیرینس بینک کا، کسی کا 20 سال کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، کسی کا 30 سال سے اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ فلانے بینک سے لے رہا ہوں تو میں ادھر انویسٹ کر رہا ہوں، اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد کہ یہ میں نے تو انشورنس پالیسی لے لی تھی، اور انشورنس پالیسی تو بیسیکلی آپ کا جو لائف کوریج دے رہی ہوتی ہے، آپ کو انویسٹمنٹ، پہلا کام اس کا انویسٹمنٹ کر کے ڈبل کرنا نہیں ہے، پہلا کام آپ کی لائف کو ہیج کرنا، سیکیور کرنا ہے۔ انشورنس از اے ورسٹ فارم آف انویسٹمنٹ، اگر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، انشورنس کوریج بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ پھر دوسرا یہ کہ میں ناظرین کو ویسے بتاتے چلوں کیونکہ ہمارے ایک کلیگ ہیں، انہوں نے کچھ سیونگ کی اور بینک میں گئے اور اپنا پیسہ ڈپازٹ کیا، ہر مہینے وہ کچھ میرے خیال سے 10-12-15 ہزار اپنے بچت کرتے تھے، تو کسی نے بڑے اچھے ان کو سبز باغ دکھائے کہ آپ اس بینک کی یہ پروڈکٹ ہے، یہ انشورنس کمپنی کی، یہ لے لیں، اس کے بعد آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اس میں۔ اینی وے وہ ایک ان کو اپریشیٹ اس کے اوپر کیا کہ جناب کچھ انویسٹمنٹ تو کر رہے ہیں، سیونگ تو ہو رہی ہے وہاں پہ، بٹ بائی دی اینڈ آف دی میچورٹی 5 سال کی وہ پروڈکٹ تھی، اور 5 سال بعد دیکھا کہ وہ انہوں نے 15 لاکھ شاید جمع کرائے تھے اور اس میں ان کے صرف 8 یا 10 لاکھ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ میوچل فنڈ میں کی تھی، اور میوچل فنڈ وہ تھا جو ایکویٹی مارکیٹ کا تھا، اور وہ مسلسل مارکیٹ گر رہی تھی، تو وہ آپ نے بینک نے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی کہ جناب آپ کا جو پیسہ وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے یا آپ کی پیسہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا اگر ریفر کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے ان کو؟ جی بالکل دیکھیں گے، کیوں نہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے، اور اس کو جو بھی لیگلی اس میں ڈاکیومنٹس کر کے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے مبشر نعیم صدیقی صاحب، ڈی جی وفاقی انشورنس محتسب، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے، پاکستان کی ملک کی ترقی میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو وہاں پر انشورنس جو ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی زندگی کے حوالے سے ہو، اپنے کاروبار کے حوالے سے ہو یا اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، اس کی بڑی افادیت اور اہمیت ہے۔ تو اسی حوالے سے وفاقی انشورنس محتسب جو ہے یہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے، اگر مالا مال ہے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ کیوں ہے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے، یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔